اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ تو دوستو، اب ہمارا ہے فارسی قاعدہ کا سبق نمبر 17، اور اس 17ویں سبق میں آج ہم پڑھیں گے فعل ماضی مطلق معروف کی مشق اردو سے فارسی بنائیں گے، اردو سے فارسی بنانے کی مشق۔ تو امید ہے کہ کل کے سبق کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ نے مشق بھی حل کی ہوگی، فارسی سے اردو بنائی ہوگی ہمارے طریقے کے مطابق۔ تو آج ہم اردو سے فارسی بنائیں گے۔ تو اردو سے فارسی بنانے کا طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے، ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس کو حل کریں گے، درجہ بدرجہ حل کریں گے۔ تو ہمارے پاس ایک فارسی کا جملہ، ایک اردو کا جملہ ہے، اس نے لکھا، اس کی ہم نے فارسی بنانی ہے۔ تو پہلے ہم لیں گے، چونکہ یہ اردو ہے تو اردو کا مصدر لیں گے۔ اس نے لکھا، اس کو حل کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے، پہلے نمبر پر ہم لے لیں گے اردو کا مصدر۔ تو لکھا، یہ لکھنا سے ہے، اردو کا مصدر ہو گیا لکھنا۔ پھر ہم لیں گے فارسی مصدر، تو وہ آ جائے گا ہمارے پاس، لکھنا کی فارسی آتی ہے نوشتن، فارسی مصدر آ گیا۔ نمبر 3 پر ہم لے لیں گے اردو علامت، جو ہم نے اردو کی علامت پڑھی تھی سیغوں کی۔ تو ہمارے جملہ جو ہم نے بنانا ہے اس میں جو ہماری اردو کی علامت ہے وہ لکھ لیں گے۔ تو ہماری اردو کی علامت کیا ہے؟ اس نے لکھا ہمیں اس نے۔ فارسی کی علامت اس کے مطابق آ جائے گی تا یا دال، کیونکہ سیغے کے مطابق یہ مختلف ہوتی ہے۔ سیغہ واحد غیب میں کبھی تا آتی ہے، کبھی دال۔ اگر مصدر نوشتن جس طرح ہمارا اب ہے تو اس میں تا آئے گی۔ اگر ہمارا ہو پروردن تو اس میں دال آئے گی۔ نون سے پہلے تا ہوتی ہے یا دال ہوتی ہے؟ فارسی مصدر کی نون سے پہلے تا ہوتی ہے یا دال ہوتی ہے؟ تو ہمارا صیغہ واحد غیب کی جو علامت آئے گی، اگر تا ہوگی نون سے پہلے تو تا آئے گی، اگر نون سے پہلے دال ہوگی تو دال آئے گی۔ تو فارسی علامت ہماری صیغہ واحد غیب کی آ جائے گی اس کے مطابق تا یا دال۔ تو اب ہمارا صیغہ حل ہو گیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارا صیغہ کون سا ہے۔ تو یہ ہمارا صیغہ ہو گیا صیغہ واحد غیب فعل ماضی مطلق معروف۔ اب ہم فارسی میں ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ بیان کریں گے کہ فارسی میں ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ کیا ہے۔ مصدر سے پہلے نون اور اس سے پہلے زبر کو گرا دیا، تو یہ ہمارا فارسی ماضی مطلق بنانے کا، فارسی میں ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ ہے، جو ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے، پڑھ چکے ہیں۔ تو اب ہم مصدر سے پہلے نون اور اس سے پہلے زبر کو جب ہم گرائیں گے تو ہمارا نوشتن سے بن جائے گا نوشت۔ تو یہ ہمارا مطلوبہ صیغہ حل ہو گیا۔ ہمیں چاہیے بھی صیغہ واحد غیب تھا، تو جیسے ہم نون کو گراتے ہیں تو ہمارے پاس فعل ماضی مطلق معروف کا صیغہ واحد غیب آ جاتا ہے۔ تو اگر کوئی اور صیغہ بنانا ہو تو پھر جب ہم نون اور اس سے پہلے زبر کو گرائیں گے تو ہم نے جو بھی صیغہ بنانا ہے اس صیغے کی علامت اٹھا کر واحد غیب کے آگے لگا دیں گے تو ہمارا مطلوبہ صیغہ بن جائے گا۔ جس طرح ہم آگے بناتے ہیں، ہم نے سنا، اس کا پہلے کیا لے لیں گے؟ نمبر 1 پر اردو مصدر۔ تو سنا، یہ سننا سے ہے، اردو مصدر آ گیا سننا، فارسی مصدر اس کا ہے شنیدن۔ نمبر 3 پر اردو کی علامت لے لیں گے، ہمارے جملہ میں اردو کی علامت ہم نے ہے، تو فارسی کی علامت اس کے مطابق آ جائے گی یا میم صیغہ۔ اب ہمارا حل ہو گیا۔ نمبر 5 پر ہمیں صیغہ کا پتہ چل چکا ہے کہ ہمارا صیغہ کون سا ہے۔ صیغہ جمع متکلم فعل ماضی مطلق معروف، کیونکہ صیغے کی پہچان جو ہوتی ہے وہ علامات سے ہوتی ہے، اردو علامت اور فارسی علامت سے ہوتی ہے۔ تو اب اردو علامت اور فارسی علامت ہمارے سامنے واضح ہو چکے ہیں، تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ ہمارا صیغہ جمع متکلم فعل ماضی مطلق معروف ہے۔ اور نمبر 6 پر فارسی میں ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ بیان کریں گے، اور اس قاعدے کے تحت ہم ماضی مطلق بنائیں گے۔ تو اب مصدر سے پہلے نون اور اس سے پہلے زبر کو گرا دیا، تو یہ شنیدن سے ہو گیا شنید۔ اب ہم نے کون سا صیغہ بنانا ہے؟ صیغہ ہم نے بنانا ہے جمع متکلم۔ تو شنید ہمارے پاس صیغہ آ گیا واحد غیب کا، اس کے آگے ہم جمع متکلم کی علامت جو ہم نے لکھی ہوئی ہے یا میم وہ اٹھا کر اس کے آگے لگا دیں گے، تو یہ شنید سے ہو جائے گا شنیدیم۔ تو اس کا ترجمہ ہے ہم نے سنا۔ یہ ہمارے 2 صیغے حل ہو گئے۔ تو اسی طرح آپ نے ہر ایک سبق ہمارا اسی طرح ہی حل ہوگا کہ فارسی بھی اس طریقے کے مطابق ہوگی جس طرح کل ہم نے حل کیا۔
فارسی سے اردو بنانا اسی قاعدے کے مطابق ہوگا، اور اردو سے فارسی بنانا کے متعلق بھی ہم نے جان لیا ہے، وہ ہمارا اس طرح حل ہوگا جس طرح جو ہم نے حل کیا ہے۔ اگر آپ یہ پوائنٹ اور یہ درجہ بدرجہ اسی طرح حل کریں گے، ان پوائنٹس کو اپنے ذہن میں رکھیں گے، تو انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ کا اجرا ایک کامل اور ایک اچھے انداز میں ہو جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز آگے آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔